بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے صدر محترم سے بڑے ہی ادب درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب التقدیم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں سب سے پہلے تو ہمارے ششی کانت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بہت دیر سے ہمارے جلسے میں بیٹھے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے کچھ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بیان فرمائی، اور کبھی بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، وہ کہہ رہے کہ میں بیٹھوں گا، مجھے بہت خوشی ہے۔ ایک آدمی، میں ان کے جو لیکھ ہیں اکثر میں وزارت متر میں پڑھتا رہتا ہوں، بہت ہی منصفانہ انصاف کے ساتھ حق بات کو اچھے انداز میں پیش کرتے۔ میرا دہلی جانا ہوا تھا ایک مرتبہ، اور چند میڈیا والوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے کچھ باتیں پوچھی۔ میں نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ میڈیا ایک ایسا آلہ ہے اس وقت جو لوگوں میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہے اور نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر صحیح میسج جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے تو لوگوں میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر غلط میسج میڈیا میں جا رہا ہے تو نفرتیں پیدا ہوگی۔ بہت سی مرتبہ جب ہم اخبار کو کھولتے ہیں اور وہاں کوئی مذہب والا کسی مذہب کے خلاف بول رہا ہے اور اس کو بڑے بڑے ٹائٹل میں جب نقل کیا جاتا ہے تو شاید اس مضمون کے لکھنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کتنوں کے دلوں کو زخمی کر رہا ہوں۔ ایسے وقت میں میڈیا کے سہارے سے، اخبار کے سہارے سے ایک انصاف کے ساتھ محبت کی باتیں لکھنا، میں اس پر ہمارے صاحب کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، مجھے آپ کے سامنے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بیان کرنا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ اس کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین
مورخین اتہاس کے لکھنے والے 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں اور اس کی کوئی تعریف مکمل نہیں کر سکا. میں اور آپ ہم آدھے پونے گھنٹے میں اس شخصیت کی باتیں کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے شاہ صاحب کو سوال کیا، بہت بڑا آدمی ہے، آزادی ہندوستان میں بہت حصہ لیا، انگریزوں کی طرف سے بڑے جیل میں گئے، بہت زیادہ. اس دیش کی سینچائی میں دونوں قوموں نے مل کر کے حصہ لیا ہے. میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو ایک بات سناؤں. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ جب گجرات میں سابرمتی جیل میں تھے، اور حضرت کی ایک بات سنو جو حضرت کے ملفوظ میں ہے کہ مجھے گجرات کی جیل میں بھی رکھا گیا، مجھے دہلی کی جیل میں بھی رکھا گیا، مجھے لاہور کی جیل میں بھی رکھا گیا، مجھے کلکتہ کی جیل میں بھی رکھا گیا، انڈمان کی جیل میں بھی کالے پانی کی سزا دی گئی. لیکن حضرت مدنی فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے گجرات کی جیل میں دی گئی انگریزوں کی طرف سے اتنی کہیں نہیں دی گئی. حضرت کو الٹا لٹکایا جاتا تھا، حضرت مدنی رحمہ اللہ مرکزہ کو الٹا لٹکایا جاتا تھا. جس وقت اس ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ ہندو بھائی ہم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، تو ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا خون تم نے اور تمہارے بڑوں نے بہایا ہے اتنا ہی خون ہمارے بڑوں نے بھی بہایا ہے. نعرہ تکبیر! اس دیش کی آزادی میں ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر کے حصہ لیا. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بات بتاؤں کہ جس وقت گجرات کی جیل میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت گاندھی جی بھی تھے اور ایک ہی بریک میں تھے، ایک ہی روم میں تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کو کبھی کبھی رات کو 2 بجے 2:30 بجے گاندھی جی تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے مولانا اٹھ جائیے اور اپنے رب سے مانگ لیجئے کہ ہمارا دیش آزاد ہو جائے. نعرہ تکبیر! اس دیش کے لیے ہمارے اکابر نے، مسلمانوں نے بھی اتنی ہی قربانی کی. جن کو علیحدہ ملک چاہیے تھا وہ ان کی چوائس تھی، وہ ان کی پسند تھی، وہ گئے. ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد اور ہمارے بہت سارے اکابر اس مسئلے میں راضی نہیں تھے، اور جس وقت پاکستان بنا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یوں کہا تھا، اور جانے والے مسلمانوں تم اپنے لال قلعے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم اپنے تاج محل کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم معین الدین چشتی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم نظام الدین اولیاء کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ اختلاف رائے تھا. کچھ لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ اگر علیحدہ ملک ملے گا تو ہم اسلامی قوانین نافذ کریں گے. اور یہ اپنی سوچ تھی. بہرحال ایک ملک الگ بنا، لیکن ہماری چوائس اور ہمارے بڑوں کی چوائس یہ تھی کہ ہم اسی زمین پر رہیں گے، یہیں پر مریں گے. اس زمین پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. آج کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو غلام کی زندگی میں دھکیلنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر! یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے قربانیوں سے آزاد کیا.
شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزری؟ حضرت نے فرمایا کبھی ریل میں کبھی جیل میں، کبھی ریل میں کبھی جیل میں۔ پنجاب میں جب حضرت کو سزا دی گئی تو ساتھ میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو کچھ میرے نبی کی سیرت پیش کرنا ہے، لیکن ایک دو بات میں اس لیے سناتا چلوں کہ اس وقت کی کشیدہ حالات میں جو ہندو مسلم کے درمیان کچھ لوگ روٹی پکانے کے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ان کی غرض صرف ووٹ بینک قائم کرنا ہے۔ ان کو یہ پڑی نہیں ہے کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں کون مر رہا ہے، کتنے غریب ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، کتنے بیمار ہیں جو پریشان حال ریلوے اسٹیشن پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی دوا دارو اور علاج کا مسئلہ کسی نے نہیں سوچا، اور صرف ووٹ بینک بنانے کے لیے لڑایا جا رہا ہے۔ میں نے ابھی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک مثال دی کہ جب تم بلڈ بینک میں جاتے ہو بلڈ لینے کے لیے تو وہاں کوئی مسلمان یوں نہیں کہتا کہ مجھے مسلمان کا خون چاہیے، اور کوئی ہندو بھائی یوں نہیں کہتا کہ مجھے ہندو ہی کا خون چاہیے، وہاں تو چاہتے یہ ہے نعرہ تکبیر، وہاں تو چاہتے یہ ہے کہ ہمیں خون ملے، ہمیں بلڈ ملے، تاکہ ہمارا بیمار جی جائے، اس کی زندگی بچ جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے بدن میں ہندو بھائیوں کا خون دوڑ رہا ہوگا، اور کتنے ہندو ہیں جن کے بدن میں مسلمانوں کا خون دوڑ رہا ہوگا۔ ہندو مسلمان ایکتا، جب آپس میں اتنا پیار ہے تو سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ بینک بنانے والوں نے اپنی روٹی پکانے کے لیے قوم کے درمیان ایک بہت بڑا خلا قائم کر دیا۔ شاہ اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ، میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں ہندو ہو یا مسلمان، آزادی ہندوستان کی تاریخ پڑھو تاکہ نفرتیں دور ہو اور یہ سمجھ میں آئے کہ دونوں قوموں نے مل کر کے اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ جب تک ہم اپنا اتہاس نہیں پڑھیں گے، اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے، وہاں تک ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرتیں ہو۔ مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری کو پنجاب میں جب ایک جیل میں ایک پنجرے میں بٹھایا گیا، تاریخ پڑھے آپ، پنجرے میں بٹھایا گیا، اور وہ پنجرہ ایسا تھا کہ جیسے کتا رکھنے کا پنجرہ ہوتا ہے، اور چاروں طرف سے سلاخیں تھی، نہ حضرت ادھر ہو سکتے تھے نہ ادھر ہو سکتے تھے، نہ پیچھے سو سکتے تھے۔ 3 دن یعنی 72 گھنٹے 72 گھنٹے حضرت نے بیٹھ کر نکالے۔ انگریز جیلر آ کر پوچھتا ہے ظفر احمد ہمارے جاسوس بن جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرو اور ہمیں اندر کی باتیں بتا کر دو، ہم تمہیں عہدہ دیں گے۔ تو مولانا ظفر احمد صاحب نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا اسی طرح زندگی گزرے گی؟ مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھ کر مروں گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ ہندوستان کی آزادی میں یہ قربانیاں دونوں قوم نے مل کر دی ہیں۔ ایسے وقت میں کوئی ایک قوم اپنا حق بتا کر دوسرے قوم کو غلام بنانا چاہیے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہی شاہ اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے اور صحابی کی تعریف کیا ہے، تو حضرت نے 2 جملوں میں تعریف فرمائی، 2 جملوں میں صرف، بہت پیارا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا سارے نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو محمد الرسول اللہ بنتے ہیں، اور محمد کے کمالات کو کھولو تو صحابی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے کمالات کو جمع کرو
آدم کے کمال، موسیٰ کے کمال، ابراہیم کے کمال، عیسیٰ کے کمال، موسیٰ کے کمال، تمام نبیوں کے علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کے کمالات کو جمع کرو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنتے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو کھولو تو صحابی بنتا ہے۔ اگر آپ میں صداقت تھی تو ابو بکر بنا، اگر آپ میں عدالت تھی تو عمر بنا، اگر آپ میں حیا تھی تو عثمان بنا، اگر آپ میں شجاعت تھی اور بہادری تھی تو علی بنا، اور آپ میں قراءت قرآن تھا تو ابی ابن کعب بنا، اور اگر آپ میں امانت تھی تو ابی ابن کعب بنا، اور آپ میں فقہ کا وجدان تھا تو عبداللہ ابن مسعود بنا، اور آپ میں وہ احادیث کا ذخیرہ تھا تو ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر اور عائشہ بنی۔ یہ تمام کے تمام پرتو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، سیرت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ۔ نہ آپ کی صورت دنیا میں کوئی لا سکا، نہ آپ کی سیرت کوئی لا سکے گا۔ صورت بھی بہت اعلیٰ، سیرت بھی بہت اعلیٰ۔ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں حضرت مریم علیہ السلام کے سینے پر پھونک مارنے کے لیے جبریل امین جس شکل کو دھارن کر کے آئے تھے، جس شکل میں آئے تھے، آئے تو تھے انسانی شکل میں، لیکن انسان تو بے شمار ہے، کس انسان کی شکل میں آئے؟ شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ میرا دل قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ آنے والے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے۔ اور کیسے ثابت کیا؟ قرآن میں ہے فَتَبَصَّرَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور بشرًا سویہ کا مطلب ایک کامل و مکمل انسان، ایسا انسان جس میں کوئی کمی نہ ہو، اور دنیا میں کامل و مکمل انسان وہ صرف ایک ہی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی شکل میں آئے اور پھونک ماری۔ بڑی لمبی چوڑی تشریح ہے، اس وقت وہ لمبی چوڑی تشریح کہنا نہیں ہے، اجمالاً دو باتیں اس میں نقل کرو، آپ کو مقام نبوت کا پتہ چلے گا۔ جب اللہ کے حبیب کی شکل میں جبریل نے پھونک ماری تو شیخ عبدالغنی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے روحانی بیٹے ہو گئے، آپ کی شکل میں آئے ہیں جبریل، اس لیے عیسیٰ روحانی بیٹے ہو گئے۔ اور باپ کی ملکیت پر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اس امت کے اوپر جب ہاتھ ڈالے گا دجال اور یاجوج ماجوج تو انتخاب بیٹے کا ہوا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا انتخاب اس بنیاد پر ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا جب کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، حضور کی پڑوس میں دفن ہوں گے، گویا کہ اللہ کے حبیب اپنی آغوش میں لے لے۔ یہ ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی صورت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار میں کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا گیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے جنا بھی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ نے چاہا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کا تخیل کہاں پہنچ گیا؟ اصل میں شاعر کا تخیل اس کے شعر میں کام کرتا ہے۔ تخیل وہاں پہنچا کہ کہنا یوں چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر جیسے آپ نے اللہ کو کہا ہو کہ مجھے یوں بناؤ یوں بناؤ یوں بناؤ، جیسے آپ نے کہا ویسے اللہ نے بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک عجیب نقشہ کھینچ رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی، لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین. فرمایا وہ زلیخا پر الزام لگانے والی عورتوں نے جب فروٹ کاٹنے بیٹھی اور یوسف نکلے ہیں تو یوسف کے حسن کو دیکھتے دیکھتے فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. اپنی انگلیوں کو کاٹنے والیوں نے یوسف کے حسن میں انگلیوں کو کاٹا. اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھتی تو گلے کٹوا دیتی. لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی. یہ بکنے والے بکتے رہے تیواری جیسے، آقا کے چہرے پر کوئی فرق نہیں آ سکتا. نعرے تکبیر. بولنے والے بولتے رہے، اس سے ذات اقدس پر کوئی فرق نہیں آتا ہے. ہمیشہ دھیرے مارنے والوں کے دھیرے کے چھینٹے اسی پر جاتے ہیں. یہ مسلمہ مسئلہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ عجیب و غریب تعالیٰ نے آپ کو بنائے. آپ چلتے تھے تو اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ میں روایتوں سے آپ کو کھول کر بتاتا کہ آپ کی چال کیسی تھی. ایک بہت بڑے ولی اللہ ہمیں سے گزرے ہیں، سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ. مجمع میں فرمایا اگر میں تمہیں نبی کی چال بتاؤں کہ نبی ایسے چلتے تھے لیکن اٹھ کر چلے نہیں. لوگوں نے اصرار کیا حضرت چل کے بتائیے کیسے چلتے تھے. فرمایا نہیں. فرمایا حضرت چل کے بتائیے حضرت کیسے چلتے تھے. سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور چند قدم نہیں چلے کہ مجمع بے ہوش ہو کر گر گیا. جب غلاموں کی چال میں یہ حال ہے تو محمد رسول اللہ کی چال کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ کا چہرہ انور، آپ کا بولنا، آپ کے اخلاق حمیدہ عجیب و غریب. آپ نے پوری زندگی میں کبھی 2 انگلی سے مصافحہ نہیں فرمایا. آپ نے کبھی 2 انگلی سے مصافحہ نہیں کیا. آپ پورے ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. آپ کے بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ادھر کوئی بول رہا ہے میں ادھر یوں منہ کر کے کہوں جی. حضرت کے مزاج یہ نہیں تھا ادھر کا کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے بات، تو حضرت یوں متوجہ ہو جاتے. ادھر کوئی بات کر رہا ہے حضرت پورے متوجہ ہو جاتے. اور یہ نہیں کرتے تھے کہ ادھر کوئی بات کر رہا ہے اور میں ادھر کے کان دھر کے اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب کا یہ مزاج نہیں. اور آپ آگے روایتوں میں پڑھیں جب تک وہ صحابی اپنی بات پوری نہیں کر لیتے حضرت اپنی توجہ اس سے نہیں ہٹاتے تھے. اس نبی کے اخلاق ساری دنیا کے بکنے والوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو. یہ گندگیوں کا پتلا ہے. میرے نبی کے ایک حسن اخلاق کے بدلے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. گندگی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے طور و طریق، آپ کی ہمدردی اور محبت. ایک مرتبہ کچھ عورتیں قید ہو کر آئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں باہر تشریف لائے. عورتیں بیٹھی ہوئی ہے. ایک عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اوڑھنی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا اس بچی کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قید ہو کر کے عورتیں آئی ہوئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ قیدی ہے تو کیا ہوا، بہرحال سطر تو سطر ہوتا ہے، بال کو ڈھانپنا چاہیے. ایک مرتبہ میرا باردولی جانا ہوا تھا، بہت سال ہو گئے اجتماعی نکاح میں. تو وہاں ہمارے ایک کانگریسی صاحب نے کھڑے ہو کر بیان دیا. اس اجتماعی نکاح میں بیچ میں پارٹیشن تھا. ایک طرف مرد تھے ایک طرف عورتیں تھیں اور بیچ میں پارٹیشن تھا. تو وہ ہمارے کانگریسی صاحب کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ آپ اچھما اپنے پارٹیشن نہیں ہو جو ہے આજે ખુશીનો પ્રસંગ છે તો બધાએ સાથે મળીને આ ખુશીને મનાવવું જોઈએ. میں اخیر میں کھڑا ہوا. جب میرے باری آئی میں نے کہا کہ ہمارے جناب نے جو بات کہی ہے وہ ہندوستانی شہری کے خلاف ہے. پردہ اسلام کا نہیں ہے، پردہ تو ہندوستان کا بھی ہے. پردہ صرف اسلام میں نہیں، ہندوستان کی شیلی میں پردہ ہے.
ہماری ہندو بہن بھی اجنبی مرد اگر آتا ہے، اجنبی مرد، تو ہماری ہندو بہن بھی ساڑی کے آنچل کو کھینچ لیتی ہے اور پردہ کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے پردہ ہندوستان کی شہری میں ہے۔ میں نے کہا ہندوستان کے کانگریسی ہو کر یورپ کی تہذیب میں کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ تو یورپ کی تہذیب ہے۔ اور میں آپ کو وید کا ایک واقعہ سناؤں۔ جس وقت رام چندر جی 14 سال ونواس گزار کیا ہے اور لکشمن جی سے یوں کہا کہ جاؤ اپنے بھابھی کو یہ مالا پہناؤ۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی وید سے بھی واقف نہیں ہے، ورنہ وید کی وہ تعلیمات ہے جو قرآن کی تعلیمات ہے۔ ویدوں میں 31 جگہ پر محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 31 جگہوں پر ہے، اور کئی جگہ پر لا الہ الا اللہ کا میننگ وہاں ملے گا، کلمہ توحید کا میننگ وہاں ملے گا، لیکن ناواقف ہیں اور مذہب کے پیشواؤں نے اپنے ماننے والوں کو سمجھایا نہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر صحیح تعلیم دینے جائیں گے تو ہمارا پیٹ بند ہو جائے گا، ہمارے ہڈیوں کے مسئلے ہو جائیں گے۔ تو رام چندر جی جب 14 سال ونواس گزار کیا ہے، لکشمن جی سے یوں کہا کہ یہ مالا لے جاؤ اور تم اپنے بھابھی کے گلے میں پہناؤ، سیتا جی کے گلے میں اس کو پہناؤ۔ تو وہاں چند عورتیں تھی، بیچ میں سیتا جی تھی، معلوم نہیں اس میں سیتا کون ہے، حالانکہ ونواس میں سیتا بھی ہے، لکشمن بھی ہے، رام چندر جی بھی ہے، سب ہے وہاں، لیکن اب پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سیتا کون ہے؟ لکشمن پوچھ رہے ہیں سیتا کون ہے؟ تو کسی نے سوال کیا کہ 14 سال تم نے ساتھ میں گزارے اور تمہیں یہ پتا نہیں کہ تمہاری بھابھی کون ہے؟ لکشمن جی کہہ رہے ہیں 14 سال گزرے ہیں، میں نے اپنے چرنوں سے کبھی نگاہ اٹھا کر میں نے سیتا جی کو نہیں دیکھا ہے۔ پردہ تو اس میں بھی ہے، صرف اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے، یہ مذہب بھی تعلیم دیتا ہے کہ عورت سونا ہے اور گولڈ کو چھپا کر رکھا جائے گا، اور گولڈ کو باہر رکھو گے تو چوری ہوگی، عورت کو باہر نکالو گے تو دروازے غلط کھلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا اس بچی کے سر پر چادر کیوں نہیں، دوپٹہ کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا قیدی ہے، فرمایا قیدی ہے تو کیا ہوا؟ حضرت کے بدن پر جو رومال تھا حضرت نے اتارا، آپ فرمایا اس کے سر پر ڈالو، اس بچی کے سر پر۔ صحابہ چیخ اٹھے کہ اللہ کے حبیب مقدس چادر، آپ کے تو بدن سے پانی نکلتا ہے تو ہمارے لیے تقدس والا پانی ہے، آپ کا لعاب مبارک ہمارے لیے مقدس ہے، آپ کے ناک کا پانی ہمارے لیے مقدس ہے، تو یہ تو آپ کے بدن مبارک سے لگی ہوئی چادر اور اس بچی کے سر پر جائے گی جو قیدی ہو کر کے آئی ہے۔ حضرت کا جملہ ہے، حضرت نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بغیر دوپٹے کے نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی۔ شان رسالت، یہ میری امت کی بیٹی ہے۔ جب اس کے سر پر اللہ کے حبیب کی چادر گئی ہے، اس کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو گرنے لگے، وہ رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا کون ہے، کہاں سے آئے؟ فرمایا فلاں قبیلے کی ہم عورتیں ہیں اور قید ہو کر آئی ہے۔ کہا تم کس کی بچی؟ کہا میں حاتم تائی کی بچی ہوں۔ فرمایا تیرا باپ تو بڑا سخی تھا، جا تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی بدولت آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ عورت کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی میں اکیلی کیسے جاؤں گی، یہ میری سب سہیلیاں ہیں، اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو سب کو چھوڑیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت نے فرمایا تو بھی تیرے باپ کی طرح سخی معلوم ہوتی ہے، تو بھی تیرے باپ کی طرح سخی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا تجھ کو تیرے باپ کے صدقے میں آزاد کرتا ہوں اور ان تمام کو تیرے صدقے میں آزاد کرتا ہوں۔
عید کا موقع ہے، میں صرف نمونے پیش کرتا ہوں آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ عید کا موقع ہے، چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ پسماندہ چہرے کا غموں کے اندر ڈوبا ہوا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو پوچھا بیٹے غمگین کیوں ہو؟ بچے نے اپنا غم چھپانے کی کوشش کی، حضرت نے بار بار اس کے سامنے بیٹھ گئے، حضرت دو زانوں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹے کیوں غمگین ہو؟ فرمایا اللہ کے حبیب میرے باپ کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں نے دوسرا نکاح کیا، میرے سوتیلے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے عید کے دن کپڑے پہنا سکے، میں ان بچوں کو دیکھ کر غم میں ہوں اور میرے مرحوم باپ کو یاد کر رہا ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے کپڑے پہنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اس بچے کو لے لیا، بجائے عیدگاہ جانے کے گھر پر آئے اور بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی اس کو نہلاؤ، تیار کرو، اور حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہو جائیں وہ اس کو پہناؤ، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں یہاں، یہ تیار ہو جائے گا میں اس کو لے کر چلوں گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی اس پر، حضرت نے فرمایا ساری امت نبی کا انتظار کر رہی تھی اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کو تیار کر لیا تو اللہ کے حبیب نے کندھے پر بٹھا کر لے کر چلے ہیں اور سارے بچے دیکھ رہے اور منبر رسول کے قریب بٹھا کر کے حضرت نے خطبہ دیا اور جو بات ارشاد فرمائی وہ یوں فرمایا کہ بیٹے اب تو خوش ہے کہ میں تیرا باپ ہوں اور فاطمہ تیری ماں بنے گی۔ آپ انداز لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ آپ نے امت کو ایسی تعلیم پڑھائی تھی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے سوال کیا، حضرت نے ان کو دیا۔ اسلام سے پہلے بڑے مالدار تھے، مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے انتہائی درجے کی مالداری تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد عجیب ان پر حالات آ گئے اور غربت آ گئے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کچھ مدد، اللہ کے حبیب نے مدد کی، پھر مدد کی، پھر مدد کی، چوتھی مرتبہ حضرت نے فرمایا حکیم مانگتے رہو گے تو اللہ مانگتے رکھے گا، اور اگر ہاتھ کو سمیت لو گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارا انتظام کرے گا۔ خوب سن لو میرے بھائیو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نشانات تھے، یہ امام غزالی نے روایت نقل کی ہے، ان کے ہاتھ میں نشانات تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو نے تتو بنائے ہیں اپنے ہاتھ پر، تتو جانتے ہیں جو نشان بنائے جاتے ہیں، پھول بنائے جاتے ہیں، حضرت نے فرمایا تو نے اپنے ہاتھ پر نشان بنائے ہیں، تتو بنائے ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی تتو نہیں بنائے۔ فرمایا لگتا ہے تیرے ہاتھ پر لگا تیرا ہاتھ۔ حضرت نے ہاتھ پکڑا اور دیکھا کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب میں لوگوں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہوں تو فاورے چلاتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، زمین کھودتا ہوں، نالیاں بناتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں یہ آکر پڑ چکے ہیں، یہ سب اس طرح کا میرا ہاتھ ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس کا ہاتھ لیا اور 3 مرتبہ چوما، فرمایا مبارک ہے وہ ہاتھ کہ جو حلال روزی کے لیے اس طرح محنت کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تم مانگتے رہو گے تو مانگتے رکھے گا، اللہ پر توکل کرو۔ اور حدیث میں فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ جو مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، نہیں ہے، وکیل بن جانے کا نہیں ہے، عالم بن جانے کا نہیں ہے، مفتی بن جانے کا نہیں ہے، شیخ الحدیث بن جانے کا نام ایجوکیشن نہیں ہے، اچھے اخلاق والے بننا اس کا نام ایجوکیشن ہے۔ انسان کے پاس اپنی تعلیم کے ساتھ اچھے اخلاق ہو،
ورنہ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی اور وہ ڈاکٹر کا حال یہ ہے کہ وہ کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، غریبوں کی جیب کو کاٹ رہا ہے اور لوگوں سے غلط طریق پر پیسے بٹور رہا ہے، کہاں اس کے پاس اچھے اخلاق ہے۔ ایک لائر کا حال یہ ہے کہ وہ گالی بول رہا ہے، اور ایک انسان کا حال، میرے بھائیوں، اللہ کا نبی ہمیں انسان بنانے آیا ہے، بزرگ بنانے نہیں آیا۔ انسان بننا سیکھو، بزرگیت آسان ہے، ایک تسبیح لے لو، ایک مالا لے لو ہاتھ میں اور سبحان اللہ کا ورد کرتے رہو، بہت بڑی چیز ہے، میرے آقا کی بتائی ہوئی تسبیح ہے، لیکن اصل بزرگ بنانے نہیں آیا، انسان بنانے آیا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے میری امت پر ایک دور آئے گا، لوگ مسجدوں مدرسوں کے مال کو اپنی ملکیت سمجھیں گے، لوگ وقف کے مال کو اپنی جائیداد سمجھیں گے، اور مالدار لوگ زکات کو بند کریں گے اور عیش کدے بنائیں گے، عیاشیوں کے اڈے بنائیں گے، زکات نہیں دیں گے اور عیاشیوں کے اڈے بنائیں گے، اور گانا عام ہو جائے گا اور ہر جوان کے کان گانے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ باپ کو دھکے دے گا اور ماں کو لات مارے گا اور اپنے دوستوں سے پارٹیاں کرے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، وہ باپ کو لات مارے گا، وہ ماں کو دھکے دے گا اور دوستوں سے پارٹیاں کرے گا، شراب عام ہو جائے گی، گانا عام ہو جائے گا، ناچ گان عام ہو جائے گا، عورتوں کے مشوروں پر چل کر مکانوں کی تباہیاں عام ہو جائے گی، سارے باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لا کر کھڑے کریں گے۔ فرمایا یہ جب ایک باپ چاہتا ہے میری اولاد میرا حق ادا کرے، میں اس کا حق نہ دوں، ایک بیوی چاہتی ہے میں شوہر کا حق نہ دوں، شوہر میرا حق ادا کرے، شوہر چاہتا ہے بیوی میرا حق ادا کرے، میں اس کا حق نہ دوں، ایک استاد اور ایک شکشک چاہتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ میرا حق ادا کرے، میں ان کا حق نہ دوں، اور اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ شکشک اور استاد میرا حق ادا کرے، میں ان کا حق نہ دوں، ایک حکومت چاہتی ہے کہ رعایا ہمارا حق ادا کرے چاہے ہم ان کا حق نہ دیں، اور رعایا چاہتی ہے کہ حکومت ہمارا حق ادا کرے چاہے ہم حکومت کے قوانین کا فالو نہ کریں۔ ہر ایک کا حال یہ ہو چکا، اپنے حق کو لینے کی فکر میں ہے، دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر میں نہیں، اور میرا نبی اس کے خلاف کہہ رہا ہے تم سب کے حق ادا کرو، کوئی تمہارا حق نہیں دیتا ہے، اللہ سے کہو ادوا حقہ وحقنا علی اللہ، ادوا حقہ وحقنا علی اللہ، لوگوں کے حق کو ادا کرو اور تمہارا حق اللہ سے مانگو۔ ابھی مجھے ہمارے جمعیت علماء کی طرف سے عبد القیوم صاحب نے اور بھائی اسماعیل نے مجھے پرچہ دیا، اس میں عجیب و غریب باتیں کسی شکشک نے، کسی استاذ نے اپنے ششیوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹ کو جو باتیں کچھ کہی ہے، بڑی پیاری باتیں کہی ہے، میں اس پر بہت دیر تک سوچتا رہا، میں نے کہا کہ واقعتاً یہی وہ نصیحتیں ہیں کہ جس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ تو پاپ ہے کہ کسی کو دھوکہ دو، لیکن دھوکہ کھا جاؤ یہ پاپ نہیں ہے۔ تم کسی کو دھوکہ دو گے تو گناہ ہوگا، لیکن تم دھوکہ کھا گئے یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی سفلتا کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی زندگی سے کھیل نہ کھیلو، اپنی عزت کو لٹا دو چاہے تمہیں ناکامی مل جائے۔ ہار جانا ناکامی نہیں ہے، ہار جانا ناکامی نہیں ہے، لیکن حرام کے لقموں کو پیٹ میں لینا ناکامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو اپنی امت کو دی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا من عفا عفا اللہ، تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد، حضرت علی نے فرمایا دنیا میں تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ، تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ، قیامت میں اللہ تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ بہت بہترین بات امام غزالی نے لکھی کہ ایک صاحب جنگل کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک ہرنی دونوں پاؤں بھی، دونوں ہاتھ یعنی چاروں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اس کے، کسی نے شکار میں اس کے چاروں پاؤں توڑ دیے، وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ وہاں سے گزرنے والا اس نے سوچا
کہ اللہ اس کو کیسے کھلاتا ہوگا، یہ تو یہیں پڑی ہوئی ہے، اس کو کیسے کھلاتا ہوگا۔ وہ ایک درخت پر چڑھا اور چڑھنے کے بعد دیکھتا رہا، علامہ رومی نے بھی یہ مثال کو پیش کیا ہے، وہ درخت پر چڑھا اور دیکھتا رہا، بہت دیر بیٹھا تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں آیا اور اس نے شکار کیا اور شکار کر کے جتنا کھانا تھا اس نے کھا لیا، اور اس کے بعد شیر اس شکار کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہرنی پھسلتی اپنے پیٹ کے بل پر پھسلتی وہاں پہنچی اور جو کچھ شیر کا بچا ہوا تھا وہ کھانا کھا لیا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ اچھا، معذور کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح روزی پہنچاتا ہے تو مجھے بھی ضرور پہنچائے گا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نہ کھانا مانگ رہا ہے نہ کھانا لا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے کہ جب اس کو پہنچایا تو مجھے بھی پہنچائے گا۔ 2 دن گزر گئے، غیب سے آواز آئی، میں تو ہر انسان کو کھانا دیتا ہوں، میں تو ہر جانور کو کھانا دیتا ہوں، میں تو ہر انسان کو کھانا دیتا ہوں، میں تو ہر جانور کو کھانا دیتا ہوں، لیکن لومڑی کی طرح کھانے والا نہ بن، شیر کی طرح کھانے والا بن کہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، لوٹنے والے نہ بنو، اچھے اخلاق والے بنو، اچھے کیریکٹر والے بنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ شراب سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، جوا اور جگار سے توبہ کرو، کسی کی عزت کو لوٹنے سے توبہ کرو، گزرنے والی بیٹی کو پرائی نہ سمجھو، چاہے وہ مسلم کی بیٹی ہو چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو، وہ اپنی بہن ہے، وہ اپنی بیٹی ہے۔ میری بہن کے ساتھ میں پسند نہیں کرتا، کسی کی بہن کے ساتھ میں کیسے پسند کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی اور ایک صحابی کو فرمایا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں زنا کی بیماری ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، حضرت نے صرف اتنا فرمایا کہ تو جس کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے اس کی جگہ پر تیری بہن ہو اور تیری جگہ پر کوئی مرد ہو، بتا تو کیا سوچے گا؟ کہا میں پسند نہیں کرتا۔ کہا جب تو پسند نہیں کرتا تو کسی کی بہن کے باپ پہ تو کیوں چاہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے، انسان کو اپنی زندگی کو اس طرح پر ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس طرح پر بنانے کی ضرورت ہے۔ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ کیسا رحمت بن کر آیا؟ اتنا زبردست رحمت بن کر کے آیا، اور اس کی رحمتوں کی وسعتوں کا کیا کہنا۔ طائف کا پورا واقعہ پڑھ لو، مارا گیا، ستایا گیا، پتھر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عتبہ ابن مسعود جیسے آپ کے دشمن کو آپ پر رحم آیا اور انگور آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ کہا محمد اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ دشمن کو رحم آ گیا، اتنی مار کھائی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا تاریخ کے لکھنے والوں نے اپنی تاریخ میں یوں لکھا کہ حضرت کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی، آپ کی جوتیاں مبارک خون نیچے اترا اور پاؤں سے چپک گئی۔ فرمایا تاریخ کے لکھنے والوں نے صرف جوتیاں دیکھی، اس لیے یہ لکھ گئے۔ اگر تاریخ کے لکھنے والے اور اتہاس کے لکھنے والے نبی کے بدن کو اٹھا کر دیکھتے اور نبی کے کرتے کو اٹھا کر دیکھتے تو شاید یوں لکھ کر جاتے جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو، میرے نبی نے خون میں غسل کیا، خون کے فوارے اڑے ہیں، وہ بے ہوش ہو کر گرا ہے اور ہوش میں آیا تو جبریل بھی وہاں موجود ہے، بخاری کی روایت میں ملک الجبال بھی وہاں موجود ہے، اور جبریل نے سلام کیا اور فرمایا اللہ کے حبیب یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، آپ کا حکم ہو، آسمانی دنیا میں خلبلی مچ چکی ہے، اس ظلم کو آسمان میں فرشتوں سے بھی نہیں دیکھا گیا، اللہ سے ہم اجازت لے کر آئے، آپ کی اجازت ہو تو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو کود کر ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ تو فرمایا ہم نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے یوں کہا کہ محمد سے پوچھ لو، میرے محبوب سے پوچھو۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں چاہ رہا ہے، اگر وہ نہیں چاہ رہا ہے تو اس کا نبی بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ نہیں جانتے اس لیے مجھ کو مارا، یہ نہیں تو ان کی اولاد میرے اوپر ایمان لے آئے گی۔ ہندوستان والوں تمہیں ایمان
ایمان نصیب ہوا ہے نبی کی اس دعا کی وجہ سے، اس لیے کہ اس سرزمین کے اوپر ایوب ثقفی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور ثقفی قبیلے کا تعلق طائف سے ہے۔ اگر اللہ کے نبی بد دعا کر چکے ہوتے تو طائف ختم ہو جاتا، ثقیف ختم ہو جاتا، سرزمین ہند پر اسباب کے درجے میں ایمان نہ پہنچتا۔ یہ ہم کو جو ایمان ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں ملا۔ مکہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ مکہ کا واقعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جملہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑنے کا دن ہے، آج مکہ والوں سے ہم لڑیں گے، ملک فتح ہو رہا ہے۔ ارے دیکھو عراق کے مسئلے کو، افغان کے مسئلے کو، ان ممالک کو دیکھ لو، جب ان پر حملہ ہوا ہے تو کیا حال ہوا، وہاں کے غریبوں کی جھوپڑیاں بھی اجڑی، وہاں کے مالداروں کے مکان بھی اجڑے، وہاں کی عزتوں سے بھی کھیلا گیا، وہاں کے شریفوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، اور ہزاروں کا خون گلیوں میں بہہ پڑا۔ یہ دنیا کے حاکموں کا حال ہے، اور میرے نبی کا حال یہ ہے کہ مکہ میں جا رہا ہے تو مکہ میں جاتے ہوئے سعد بن عبادہ نے کہا آج لڑائی کا دن ہے، ابو سفیان نے کہا عجیب و غریب تمہارا ساتھ کہہ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے ساتھ؟ فرمایا آج لڑنے کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، نہیں لڑنے کا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا جائے گا، اور آج اترے ہوئے میری بچیوں کے دو پتوں کو دوبارہ چلا جائے گا۔ شان رحمت، شان رسالت، جوانوں کو عزت ملے گی، بوڑھوں کو عزت ملے گی۔ فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی یہ مکہ والوں تم سب کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ میری تمہاری مغفرت کرے، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بدلہ لینے کی بھاوناؤں کو اپنے دلوں سے نکال دو، بدلہ لینے کی بھاوناؤں کو دلوں سے نکالو۔ ہم بدلہ نہیں لیتے، مسلمان کا کام بدلہ لینا نہیں ہے، مسلمان کا کام سمجھانا ہے، مسلمان کا کام دین کی باتوں کو بتانا ہے، مسلمان کا کام غلط راستوں کو، غلط راستے پر چلنے والوں کو اچھے راستے پر لانا ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ آج ہمارے دماغ، آج ہمارے دل یہ بدلے کی بھاونا سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اور ایک ایگزامپل آپ کو پیش کروں، عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافق، منافقوں کا سردار، جس نے حضرت کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یوں کہا، بیٹے جب میں مر جاؤں تو تیرے نبی سے کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، بیٹے نے یوں کہا کہ ابا جی کس منہ سے، یہ جملہ بخاری میں نہیں، یہ دوسری کتابوں میں تاریخ، لیکن پہلی روایت بخاری میں۔ بیٹے نے کہا ابا کس منہ سے تم بول رہے ہو، تم نے ساری زندگی میرے نبی کو ستایا، اور کیسے ستایا، میرے نبی کو کمینہ بھی کہا، لیاذ باللہ۔ سورہ منافقون اسی پر تو اتری تھی، اسی نے کہا تھا کہ ہم مدینے جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اسی نے کہا تھا۔ فرمایا ابا کس منہ سے تو کہہ رہا ہے کہ تیری جنازے کی نماز حضور پڑھائے، تو نے میرے نبی کو بہت ستایا ہے۔ تو حضرت باپ نے یوں کہا کہ بیٹے تو یہ بھی تو سن لے، اگر مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں۔ تو کہنا تو صحیح اپنے نبی کو۔ موت ہو گئی، بیٹا عبداللہ حضور کی خدمت میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ جی نہیں چاہتا، لیکن باپ کی وصیت ہے اس لیے آیا ہوں، میرے باپ کی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں گے؟ حضرت نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لو، میں نماز پڑھاؤں گا۔ قربان جائیے اس نبی پر لاکھوں درود و سلام ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ جنازہ آ گیا، حضرت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر پیچھے سے آئے، کپڑا کھینچا، فرمایا اللہ کے حبیب کس کی نماز، کس کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، فرمایا کہاں منع کیا؟ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
فرمایا اس میں تو یوں ہے کہ 70 مرتبہ میں مغفرت نہیں ہوگی تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ نماز پڑھا دی، حضرت اپنا کرتا لے کر آئے تھے اور فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دو، اگر میرے کرتے سے بخشش ہو جاتی ہو تو دینے کے لیے تیار ہو۔ سیرت کے جلسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن سیرت پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ ہم تو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، اپنی بہنوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے باپ کو معاف نہیں کرتے، اپنی ماں کو معاف نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کو معاف نہیں کرتے۔ قبر میں رکھ دیا گیا اس کو، کہا نکالو اس کو، نکالا گیا اور نکالنے کے بعد اس کا منہ کھولا، کتاب الجنائز بخاری شریف میں ہے، اس کا منہ کھولا اور منہ کھولنے کے بعد حضرت نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک اور لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو جاتی ہو تو دینے کے لیے تیار۔ ترا کے میسر شبد کی مقام کہ بعد دوستانت خلافت تو جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو نے تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کیا تو پرائیوں کو کب معاف کرے گا؟ تو نے تو دوستوں کو معاف نہیں کیا تو دشمنوں کو کب معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیرت کو اپنائیں، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ یقیناً کملیش تیواری کا بیان مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے والا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو رلانے والا ہے، مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ یہیں پر ہم ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، بعض لوگ ہمارے ملک میں ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت لڑائی بھڑکانے کی فکر میں ہوتے ہیں، جو غریبوں کے مکان کو اجارنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ طوفان ہوتا ہے، مالداروں کے مکان نہیں جلتے، غریبوں کے مکان جلتے ہیں، چاہے وہ ہندو کا گھر ہو، مسلم کا گھر ہو، اجرتے ہیں، غریب لوگ اجرتے ہیں۔ کھانا نہیں ملتا، غریبوں کو نہیں ملتا ہے، بچے یتیم بنتے ہیں، غریبوں کے بنتے ہیں۔ وہ محلوں میں رہنے والے، وہ بڑے بڑے شاندار بنگلوں میں رہنے والے اور وہ عالیشان بنگلوں میں رہنے والے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، غریبوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان کی بچیوں کی زندگی عزت نیلام ہو جاتی ہے اور چھلے چوک غلط مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں کوئی بھی پیشوا کسی کے خلاف اگر کچھ بولتا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ آج کا یہ پورا مجمع اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھاؤ سارے کے سارے، کہ ہم سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت ہند کو چاہیے کہ جو اس طرح کے کلمات بول رہے ہیں، جو اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پیغمبر کے خلاف بولنے کی وجہ سے کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمارا پیغمبر تو یوں کہہ کر گیا پیار والا جملہ، تم کسی کے مذہب کو گالی نہ دینا، تم کسی کے رشی منی کو گالی نہ دینا، تم کسی کے بڑے کو گالی نہ دینا، تم کسی کے معبود کو گالی نہ دینا، تم کسی کے مندر پر پتھر نہ ڈالنا، وہ تمہاری مسجد پر پتھر ڈالے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کملیش تیواری کے اس بیان سے ہمارا دل دکھا ہے، اور اگر اس وقت اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے فی الحال ہو جائے گی، پھر جو چاہیں گے بولیں گے، پھر جس طرح چاہیں گے بکواس کریں گے۔ جس دفعہ کی تحت، جس قلم کی تحت اس کی دھرپکڑ ہو سکتی ہے، اس کو کیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ مسلمانوں کا غم و غصہ ٹھنڈا ہو۔ اور یہ جو آپ جمع ہوئے ہیں، یقیناً سیرت رسول کا عنوان ہے ہی، ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ جذبہ بھی جوش مار رہا ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف کیوں بولا ہے۔ میں آپ کو ایک بشارت سناتا ہوں، قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ میری عزت لوٹی جا رہی تھی، کم سے کم تو اس جلسے میں شریک ہو کر میرے لیے ہاتھی اٹھا دیا تھا اور اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، اور مون ریلی میں تو شریک ہو کر میری عزت کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ آقا میرے امتی، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جاتا ہوں۔ شان رسالت یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہم انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں،
ہم طوفان کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی سے لڑنا بھڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی کے مقابل ہونا نہیں چاہتے، ہم قانون کی تحت لڑنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہند کو چاہیے کہ سخت سے سخت اس سلسلے میں سزا دی جائے تاکہ آئندہ ہمارا ملک پرامن طور پر، ہمارا ملک جو ہے دنیا میں ایک ملک ہے صرف جو ملک مختلف پھولوں سے سجایا گیا ہے، جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود بھی ہے، بدھ بھی ہے، جین بھی ہے، تمام مذہبوں سے سجایا گیا ہے، جس میں تمام قسم کے پھول ہوتے ہیں وہ باغ ہوتا ہے، اور جس میں ایک پھول ہوتا ہے وہ کھیت ہوتا ہے، کھیت میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، باغ میں کانٹے نہیں ہوا کرتے، باغ میں کانٹے نہیں ہوتے۔ یہ ہندوستان باغ ہے، اس کو کانٹا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو سجانے کی کوشش کرو، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ حق تعالی شانہ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو بہت ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق حسنہ کو ہم بھی اپنائیں۔ اگر یہ لوگ نبی کو تکلیف پہنچا رہے بول کر تو خیر وہ تو نہیں مانتے، ہم تو مان کر بھی نبی کو تکلیف پہنچا رہے۔ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنے مسلمان ہیں جو حرام کا مال کھاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو سود کھاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو عزتیں لوٹتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں شراب کے اڈے چلاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مارکیٹ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ تو نہ مان کر میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہے، ہم تو مان کر نبی کو تکلیف پہنچا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق، اپنے طور و طریق اور اپنی زندگی سے حضور کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو ہمارے اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور نام لے کر پیش ہوتے ہیں۔ جس وقت میرا نبی میرے نام کو دیکھتا ہوگا اور یوں کہتا ہوگا اوہو یہ میرا امتی اتنے گناہ کرنے والا ہے، حضرت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأخطرنا وأصلح لنا شأننا كله اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ جلی کبھی ظاہری باطنی صغائر کبائر کو معاف فرما، اللہ ہمارے تمام دن کے رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، حق کی توفیقیں نکلتی جا رہی ہے، عبادت کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کا ذوق نصیب فرما، اللہ ہمیں عبادت کا ذوق نصیب فرما، اللہ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، اللہ ہمیں نمازوں کا کیف عطا فرما، اللہ ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما، اللہ ہمیں ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما۔ الہ العالمین ہمارے اعمال سے میرا نبی بدنام ہو گیا، ہماری بدعمالیوں سے ہمارا نبی بدنام ہو گیا۔ اے اللہ بدنام کرنے والوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، ہم کو دیکھا ہے، ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو گیا، ہمارا اسلام بدنام ہو گیا، ہمارے محبوب آقا بدنام ہو گئے، جس کی شان بڑی اونچی، جس کا تقدس بڑا اونچا۔ اے اللہ تو نے تو قرآن میں اس نبی کے متعلق یوں کہہ دیا کہ اگر اس نبی کے سامنے زور سے بھی بولو گے تو میں تمہاری نمازوں کو ختم کر دوں گا، تمہارے اعمال کو ختم کر دوں گا۔ اے اللہ ہم نے اس نبی کو بدنام کر دیا، اللہ ہم نے اس نبی کو بدنام کر دیا، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اتفاق نصیب فرما، ہمیں اتحاد نصیب فرما، ہمیں محبت نصیب فرما، ہمیں پیار نصیب فرما۔ اے اللہ
وہ نبی حسنین کے لیے نہیں رویا، وہ اپنے نواسوں کے لیے نہیں رویا، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں رویا، حالانکہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تیرے حسین کی شہادت اس طرح ہو نے میرے نبی کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے جب چھڑی اور لکڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی نے فرمایا ہمارے اس چہرے کو میں نے اس حسین کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی کو اپنے منہ میں لیتے دیکھا ہے۔ اے اللہ اس امت نے کسی کو نہیں بخشا ہے، لیکن وہ نبی حسنین کے لیے نہیں رویا، وہ ہمارے لیے رو کر گیا، وہ تو ہمارے لیے ایڈوانس میں قربانی بھی کر گیا، وہ تو یوں کہہ کر گیا کہ تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی تو میری آنے والی امت ہے۔ اللہ وہ اتنا رویا کہ تجھے بھی اس پر رحم آ گیا اور تو نے یوں کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب اتنا نہ رو تجھے احتیاط آ جائے گا۔ وہ رات اور دن امت کے لیے رو کر گیا، لیکن ماننے والوں نے نبی کی عزت کے دھجیے اڑا دیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کے جیسے معاف کرنے والا دل عطا فرما، ان کے جیسی سخاوت نصیب فرما، اے اللہ ان کے جیسے اخلاق عطا فرما، ان کے جیسی شریفانہ طبیعت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اسلام کے خلاف اور پیغمبر کے خلاف بول رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ نیابت کو ختم فرما، انہیں ہدایت عطا فرما ورنہ نیابت کو ختم فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض میں ڈوبے ہوئوں کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور جیل میں ہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پرہیزگار بنا، غلط راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے نام پر آیا ہے، تیرے نبی کی نام پر آیا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، جب چھوٹا بڑے کے دربار میں جاتا ہے کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے تو بہت بڑا ہے، تیرے دربار میں ہم کیا پیش کریں؟ ہماری نماز بدبودار، ہمارے روزے گندے ہیں، ہماری محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری فقیرانہ محبت ہے اللہ، ہماری فقیرانہ محبت ہے اللہ، لیکن نبی جب قیامت میں نگاہ اٹھائے ہمارا ہاتھ پکڑوا دینا، ہمارا ہاتھ پکڑوا دینا، ہمارا ہاتھ پکڑوا دینا۔ اللہ ہمیں جنت کا والی بنا دینا، ہمیں نبی کے ساتھ جنت الفردوس عطا کر دینا۔ اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی گھریلو ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، ملک کے عمرہ کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے عمرہ کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، عمر جیسا عادل عطا فرما، ابو بکر جیسا صدیق عطا فرما، عثمان جیسا باحیا عطا فرما، علی جیسا باشجاع عطا فرما۔ میرے مالک ہم اجڑ چکے ہیں، ہم اجڑ چکے ہیں، ہم اجڑ چکے ہیں۔ اے اللہ ہم یقیناً مجرم ہیں، گنہگار ہیں اے اللہ، لیکن ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی نحوست سے تو نے عذاب بھی اتار دیا، تو نے پتھر بھی برسا دیے، تو نے زمین میں زلزلہ بھی ڈال دیا، ہم سمجھتے ہیں تیرا انصاف ہے، ہم تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یقیناً یہ سارے گناہوں کی نحوست ہے، لیکن اے اللہ اگر تو نے عذاب اتارا تیرا نبی بہت روئے گا، تیرا نبی بہت روئے گا۔ وہ رحمت والا نبی، اس کے سامنے ایک عورت نے چوری کی، ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے ہاتھ کے کاٹنے پر بھی میرا نبی تو بہت رویا ہے۔
وہ امت کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے نبی کا واسطہ ہے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف بنا دے، ہمیں محبت کرنے والے بنا دے، ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کوئی اولیاء ہے، کوئی ولی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی کتب ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی محدث ہوگا، کوئی راتوں میں رونے والا ہوگا، سفید داڑھی والے ہوں گے، کسی کی ادا تو تجھے پیاری ہوگی، کسی کی آمین تو تجھے پیاری ہوگی، تو اس کی آمین کو قبول کر رہا ہوگا۔ اے اللہ اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اخلاق کے ساتھ جائے، بد اخلاقی سے نہ جائے۔ اگر کوئی نکل رہا ہے اس کو پہلے نکلنے دے، اخلاق کے ساتھ نکلے، ہم اخلاق کی تعلیم پر چلے، اور جو مون ریلی نکلنے کا اعلان کیا ہے وہاں پہنچے۔ یہ جو ہتھوڑا کی ہے، ہتھوڑا ترکیسر کیم نرولی اور اس طرف ہو کر کے مانگرول پہنچنے والی ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر سکون کے ساتھ چلے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔